جناب علامہ سید عارف حسین جان کاظمی آپ کراچی خطاب کر رہے ہیں. بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلندتر صلوات. سب کو یاد کرتے ہوئے مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ. بسم
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت جو ہر اہل بیت کے چاہنے والے کو یاد بھی ہے، وہ آیت یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ورسولہ، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ جب کہا کہ میں اللہ تیرا ولی ہوں تو ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب کہا میرا رسول تمہارا ولی ہے تو ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ اگر آیت رک جاتی تو ہمارے کلمے بھی رک جاتے۔ آیت رکی نہیں، ایک قدم اور آگے بڑھی، کہا اور تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو نظر آ جائے تو ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ تو تین ولایتوں کا اقرار ہم نے کیا۔ اللہ ولی ہے مطلب تیرے اوپر اللہ کی ولایت واجب ہے، رسول ولی ہے مطلب رسول کی تیرے اوپر ولایت واجب ہے، تیسرا وہ ولی ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے وہ تیرا ولی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اکثر برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ آپ نے تیسری ولایت میں 12 اماموں کا نام لا دیا، مثلا اللہ ولی ہے، محمد ولی ہے، ہم کہتے ہیں پھر علی ولی ہیں، پھر حسن ولی ہیں، پھر حسین ولی ہیں، اسی طرح سلسلہ امام مہدی تک جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر جس طرح خدا نے یہ بول دیا کہ میں ولی، میرا رسول ولی، تو بول دیتا کہ علی ولی۔ اللہ نام بتا دیتا کہ مثلا جس طرح رسول کا نام لایا اسی طرح علی کا نام بھی بتا دیتا، تو سارے جھگڑے کیا ہو جاتے؟ ختم ہو جاتے۔ کہ جس طرح اس نے نبی کا نام لیا، اپنا نام لیا، تو اسی طرح علی کا نام بھی لے لیتا، حسن کا نام بھی لے لیتا، حسین کا نام بھی لے لیتا۔ اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے سیدھا بتا دیتا کہ علی ولی ہے، تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر خدا نام بتا دیتا، اگر خدا نام بتا دیتا، کیونکہ نام ہر کوئی رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو دوں 1 لاکھ روپیہ اور کہوں فیصل آباد چلے جائیے، ایک صاحب ہیں جن کا نام علی ہے، اس کو جا کر دے دیجئے۔ آپ 1 لاکھ لے کر فیصل آباد پہنچے، آپ نے کہا مولانا نے کہا ہے کہ 1 لاکھ علی صاحب کو دینا ہے، اب 10 لوگ ہوں گے جن کا نام علی ہوگا۔ صفت ایک بندے میں ہوتی ہے، وہ صفت ہر بندے میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا مثلا اگر میں نام بتا دیتا کہ نبی کے بعد علی ولی ہے، علی کے بعد حسن ولی ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد پھر علی ہیں، پھر اس کے بعد محمد ہیں، پھر اس کے بعد جعفر ہیں، اگر میں نام بتا دیتا تو ابو سفیان اپنے بیٹوں کے نام وہی رکھتا۔ اب تو کہاں سے پہچانتا کہ اللہ والا علی کون ہے؟ اللہ نے بتایا وہ کون ہے، جو اس نے رکھا وہ کون ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا، میں صفت بتا دوں گا۔
صفت پیدا کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے، نام رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ولی کی صفت یہ ہے یہ صاحب علم خدا ہوگا، ولی کی صفت یہ ہے یہ صاحب عصمت ہوگا۔ اب جا کر سب کو دیکھ لو، چہرہ ایک ہی کا تھا جس کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا تھا، کیونکہ صاحب عصمت تھا، صاحب طہارت تھا۔ تو یہ مت گھبراؤ کہ فلاں نے فلاں کو بھی اہل بیت میں ڈال دیا، فلاں نے فلاں کو بھی اہل بیت میں ڈال دیا۔ اللہ نے اہل بیت کی صفت بتا دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت رسول وہ ہے جنہوں نے زندگی میں ذرہ برابر شرک نہ کیا ہے، جنہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک قدم اور آگے بڑھو، ایک قدم اور آگے بڑھو، نہ اللہ نے نام بتایا نہ اس کے نبی نے نام بتایا، اس نے بھی صفت بتائی، کہا غدن لاتین رعیتن رجلا کرارا غیر فرارا۔ میں کہوں یا رسول اللہ آسانی سے کہتے کل میں علم دوں گا علی کو، نام نبی نے بھی نہیں لیا، کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، جو مرد ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ وہ صفت پیدا کرنا بڑی مشکل ہے۔ پورے کا پورا لشکر ٹھہرا رہا کہ یہ صفت ہم میں تو نہیں ہے، کوئی ایسا ہے جو میدان سے نہ بھاگنے والا ہے، کوئی ایسا ہے جس کے اندر رجل کی صفت ہے۔ لہذا یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، یہ تمہاری عقلوں پہ چھوڑ دیا۔ فرمایا تجھے اللہ کا نام بتا دیا، تجھے محمد کا نام بتا دیا، لیکن جو تیسری ولایت ہے یہ تیرا اپنا انتخاب ہے، تو اپنے عقل سے جانا، میں نشانیاں بتاتا جاؤں گا، تو چہروں کو پہچانتا جانا۔ تو تین ولایتوں کا ذکر ہوا، میں اللہ تیرا ولی، میرا رسول تیرا ولی، اور رسول کے بعد وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں نظریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نظریہ۔ لا الہ الا اللہ نظریہ ہے کہ اللہ میرا خدا ہے، ولی ہے۔ محمد رسول اللہ نظریہ ہے کہ اللہ کے بعد محمد اس کا کیا ہے؟ جانشین ہے، ولی ہے۔ اور رسول کے بعد کون ہے ولی؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ بنا نظریہ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں تھیوری، جس کو علم کلام میں کہتے ہیں ولایت نظری۔ کہ سب کا نظریہ بنا کہ علی کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ لیکن ایک ہے ولایت عملی۔ ولایت نظری اس منبر سے بہت زیادہ بیان ہوتی ہے۔ ولایت نظری، جب آپ ولایت نظریے کو سنتے ہیں تو آپ کی محبت جوش میں آتی ہے، مومن نعرہ مارتا ہے، وہ ہوا کرتا ہے، گھٹنوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ فطری تقاضا ہے۔ اگر کوئی آپ کے بیٹے کی تعریف کرے کہ کیا کہنا آپ کے بیٹے کا، پڑھائی میں کتنا اچھا ہے، کتنے ادب کا اچھا ہے، کتنے اخلاق کا اچھا ہے، تو اندر سے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ بیٹا اپنا ہے۔ جب اس کی تعریف سنتے ہو تو اندر جگمگا جاتا ہے۔ اسی طرح جب مولا اپنا ہے اور جب مولا کی تعریف سنتے ہو تو اندر خوش ہوتا ہے، زبانیں بولنے لگتی ہے، بندہ نعرہ حیدری مارنے لگتا ہے۔ تو جب ولایت نظری کو بندہ سنتا ہے تو اس کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ آدمی نعرہ مارتا ہے۔ یہ اظہار ولایت نظری ہے۔ یعنی جب آپ اپنے نظریے کو سنتے ہو تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا نظریہ ہے کہ نبی کے بعد ولی کون ہے؟ علی ہے۔ یہ میرا نظریہ ہے۔ علم فارس، علم رسالت کون ہے؟ یہ علی ہے۔ یہ میرا نظریہ ہے۔ لیکن ایک اور منزل ہے جو ولایت عملی کی منزل ہے، جس منزل پر سلمان فائز تھے، جس منزل پر ابو ذر فائز تھے، جس منزل پر قمر فائز تھے، جس منزل پر مالک فائز تھے، کیونکہ انہوں نے صرف نظریہ نہیں رکھا تھا بلکہ ان کے وجود میں ولایت عملی بھی تھی۔ نظریے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو خط لکھ دینا کہ آ جاؤ مولا ہم آپ کی مدد کریں گے، یہ نظریہ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ حسین خط لکھے کہ حبیب آ جا، حسین کو تیری ضرورت ہے، یہ ولایت عملی کا ہے۔ اللہ
ہوگا چلو 1 گھنٹے کی مجلس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو سمجھ لیجیے ایک ہے نظریہ، ایک ہے عمل۔ اب کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نظریہ ہے، آپ نے کہہ بھی لیا، میں نے سن بھی لیا، لیکن کہیں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ کہیں نظر آتا ہے؟ تو نظریے لکھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ نظریہ بول لینے سے کیا ہوتا ہے؟ 14 اگست کو توپوں کی 6 سلامیوں سے کیا ہوتا ہے؟ اصل یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ کو نافذ کر۔ نہ میری ٹی وی میں لا الہ الا اللہ، نہ میرے چینل پہ لا الہ الا اللہ، نہ میرے ڈراموں میں لا الہ الا اللہ۔ جگہ جگہ پہ شیطان نظر آ رہا ہے، لیکن 14 اگست کو سینہ تان کے کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مطلب اس نے نظریہ تو بنایا ہے، لیکن ابھی تک عمل نہیں بنایا۔ یہی تو بیسک جنگ ہے شیعہ میں اور دوسرے تاریخ کے فرقوں میں، تو وہ کہتے ہیں نظریہ رکھ لینے سے بندہ صحابی بن جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے حبیب کہہ دو کہ ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب نظریہ تو ہے پر ابھی تک ولایت ان کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ نظریہ تو ہے پر ابھی تک عمل ان کے وجود میں داخل نہیں ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو صرف نظریہ رکھ لینے سے ہر بندہ مسلمان بن جاتا، خدا پورا سورہ منافقون نازل نہ کرتا۔ سورہ منافقون کا آنا بتاتا ہے کہ نظریہ کافی نہیں ہے، نظریہ رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ مولا کے پاس کچھ جوان آیا، علی جنگ کریے جنگ کریے۔ امام نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ صلاحیت رکھتے ہو کہ علی جنگ کریں، یا علی آپ جو بولیں ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام فرمایا مجھے کچھ زیادہ نہیں چاہیے، اگر اتنا ہی شوق ہے تو ایک کنڈیشن ہے، اگر وہ کنڈیشن پوری ہو جائے تو تم عمل کے میدان میں اتر آتے ہو اور علی تجھے جنگ کے لیے لے کر جائیں گے۔ یا علی کون سی کنڈیشن ہے؟ کہا کہ کل تم سب اپنے بالوں کو منڈوا کر لاؤ، ماشاءاللہ گنجے ہو کر آؤ۔ ان جوانوں کا جو سردار تھا اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، گھر گیا، بیوی کو کہا کہ علی نے کنڈیشن رکھی ہے کہ سر منڈوا کے لاؤ۔ آج کے زمانے میں شاید گنجاپن فیشن ہو، لیکن اس زمانے میں نہیں تھا۔ عرب بڑے بڑے بال رکھتے تھے۔ بیوی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، عورتیں کیا کہے گی، میرا مذاق اڑائے گی کہ تمہارے ساتھ کے بال کہاں چلے گئے۔ تو اب پھنس گیا، علی کی سنیں یا بیوی کی سنیں۔ یہی تو جنگ نظریہ اور عمل ہے کہ نظریے میں کہہ رہا تھا علی ولی اللہ، لیکن عمل میں بیوی ولی اللہ۔ زبان سے تو ولی اللہ، نظریہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تیرے عمل کو دیکھتے ہیں۔ آج سارا زور ہے نظریے پر، عمل زیرو۔ ایک بندہ ہاتھ میں سگریٹ لے کے چرچ بھر کے بہت مضبوط سوٹا مار کے کہتا ہے یزید پہ لعنت۔ یزید بھی پریشان ہے تو میری پارٹی کا۔ کیونکہ اس نے بس اتنا سمجھا ہے کہ تبرہ از اکول ٹو لعنت، بس لعنت تبرہ کا ایک حصہ ہے، پوری تبرہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر کس کو بولتے ہو؟ جس میں دیواریں بھی ہوں، چھت بھی ہوں، کھڑکی بھی ہو، دروازہ بھی ہو۔ صرف دروازے کو تو گھر نہیں بولا جاتا، اسی طرح صرف لعنت کو تبرہ بولا نہیں جاتا۔ کرتے تھے تو وہ کر، وہاں نہ ہے یہاں ہاں ہے۔ اسی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔
یا علی کہنا بڑا آسان ہے، لیکن علی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے۔ بیوی نے کہا بال کٹواؤ گے تو پھر گھر نہیں آنا۔ اب پریشان کرے تو کیا کرے؟ ایک طرف مولا کی ناراضگی، ایک طرف بیوی کی ناراضگی، کس کو خوش کرے، کس کو راضی کرے؟ بیوی نے کہا میں تجھے سولوشن بتاتی ہوں، بالوں کو کرو چھوٹا اور سر پہ باندھو کپڑا اور سر پہ رکھو جنگی ٹوپی۔ علی کو کیا پتا یہ نظریہ اس کے عمل پہ اثر ڈالتا ہے۔ اس نے بیوی کی سنی، علی کی نہ سنی۔ بالوں کو تھوڑا سا چھوٹا کیا، ٹوپی پہنی اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ صف میں کھڑا ہو گیا۔ اور مولا علی جب دیکھنے آئے، گھوڑے پر سوار تھے، اور دیکھتے دیکھتے اس کو دیکھا، علی نے اپنی تلوار سے اس کے سر سے ٹوپی کو ہٹایا، کہا جب تو بال قربان نہیں کر سکتا جان کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے کر بندہ بڑی قربانی دیتا ہے۔ آج بولتے ہیں مولا امام زمانہ آج آئے آپ پہ اپنی جان کو قربان کر دوں گا، تو تم نے یہ بتا ابھی کیا قربان کیا ہے؟ وہ بات کی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے بڑی قربانی آتی ہے۔ تو ذہن میں رکھیے، ایک ہے نظریہ، ایک ہے عمل، ایک ہے ولایت نظری، ایک ہے ولایت عملی۔ جب ولایت عملی بندے کے وجود میں آتی ہے تو یہ بندہ سلمان فارسی بن جاتا ہے۔ یہ ولایت کا میدان مولا سے پوچھے، جلدی جلدی بتاتا جاؤں گا، مولا ولایت عملی کے میدان میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ مولا امیر فرماتے قرآن پڑھ، قرآن کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو سوائے پاک و پاکیزگی لوگ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر تیرا وضو نہیں ہے تو قرآن کے لفظوں کو مس نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا جب بغیر طہارت کے ظاہر قرآن کو تو مس نہیں کر سکتا تو باطن قرآن کے در پہ کیسے آ سکتا ہے؟ ولایت کے میدان میں تو کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ یہ ہے صاحب قرآن کے الفاظ ہیں۔ مولا میں ولایت کے میدان میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ دیکھیں ایمان کے 10 درجے بتاتے ہیں۔ جب آپ سنتے ہیں نا سلمان 10ویں درجے پر تھا، آپ بھی پہنچ سکتے ہو۔ کب تک سلمان کے فضائل پڑھو گے؟ ایک دن خود بھی تو سلمان بن کے دکھا۔ کب تک تم مالک کے فضائل پڑھے گا؟ تو بھی تو اپنے امام زمانہ کے لیے مالک اشتر بن، تو بھی اپنے امام زمانہ کے لیے سلمان فارسی بن۔ اور کب تو سلمان فارسی بنے گا؟ جب تو اپنے وجود کے اندر ولایت اہل بیت کو نافذ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ مولا یہ ولایت کیسے نافذ ہوتی ہے؟ امام فرماتے صرف نظریہ رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ امام حسین کے جملے ہے کہ فرمایا دین لوگوں کی زباں کی چتکاری کا نام ہے، یہ مزہ لیتے ہیں علی علی کر کے، اللہ اللہ کر کے مزہ لیتے ہیں، محمد محمد کر کے مزہ لیتے ہیں، لیکن محمد ان کے وجود میں نظر نہیں آتا، علی ان کے اندر نظر نہیں آتا۔ تمہارے اندر نظر آنا چاہیے۔ دیکھیے مثال دیتا ہوں، ایک بلب ہے جو جل رہا ہے، ایک دوسرا بلب ہے جو فیوز ہے۔ بلب تو وہ بھی ہے، بلب تو یہ بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے وہ فیوز ہے، یہ روشن ہے۔ بلب تو وہ بھی ہے، لیکن اگر اس میں روشنی نہ ہو، نہ خود روشن ہوگا نہ کسی اور کو روشن کرے گا۔ ابو ذر غفاری کی تبلیغ کے ساتھ ماشاءاللہ یہ سندھ میں آپ جاتے ہیں، جگہ جگہ اہل بیت کے چاہنے والے، ہر دوسرا تیسرا گھر علم لگا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہاں پر وہابیت ناکام ہے، کیونکہ اس دھرتی میں قلندر موجود تھے، کیونکہ اس دھرتی میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ولایت عملی کے ذریعے سے پورے گاؤں کے گاؤں کو مکتب اہل بیت میں لا دیا۔ تو سب سے جو اثر ہوتا ہے وہ ولایت عملی کا ہوتا ہے۔ اب جلدی جلدی سے گلاؤں کا وقت اتنا نہیں ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا کس طرح ولایت عملی کے میدان میں آ جائے؟ امام فرماتے ہیں شرط دخول ولایت یہ ہے کہ تو طاہر ہو جائے، تو پاک ہو جائے۔ یاد رکھیے آپ بھی معصوم بن سکتے ہیں، آپ بھی معصوم بن سکتے ہیں۔ عصمت دو طرح کی ہے، ایک عصمت عطائی ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ایک عصمت کسبی ہے جو بندہ خود کیا کرتا ہے؟ کسب کرتا ہے۔ عطائی عصمت کس کو ملی؟ انبیاء کو ملی، 14 معصوموں کو ملی۔ لیکن جو عصمت کسبی ہے، حضرت عباس بھی معصوم ہیں، کسبی عصمت ہے۔
سیدہ زینب بھی معصوم ہے، کسبی عصمت ہے، سلمان فارسی بھی معصوم ہے، کسبی عصمت ہے، درجات میں فرق ہے۔ جناب عباس کا درجہ بہت بلند ہے، سیدہ زینب کا درجہ بہت بلند ہے، وہ ادنا سے درجے پر ہے، لیکن اس نے عصمت کو کیا کیا ہے؟ کسب کیا ہے۔ کسبی عصمت کیسے ملتی ہے؟ طریقہ اہل بیت بتاتے ہیں کہ اگر تو یہ طریقہ اپناتا جا پھر خدا تجھے صاحب کرامت بنا دیتا ہے، یہ تیرا مقام ہے۔ اور جب تو صاحب کرامت بن جاتا ہے اب اسی طرح اللہ تجھے تھوڑی سی ولایت کا قطرہ عطا کر دیتا ہے۔ سنیے، بندہ صاحب کرامت جب بن جائے تو کتنے کمالات کرتا ہے۔ میں نے قلندر کی مثال دی، شاہ عبد اللطیف کی مثال ہے، جنوبی پنجاب میں بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود ہیں جنہوں نے جگہ جگہ اپنی کرامتوں کے ذریعے سے لوگوں کو مکتب اہل بیت کی طرف کھینچا۔ مقبوضہ کشمیر میں سید علی حمدانی جو بہت بڑے صاحب کرامت، آپ جانتے ہیں گلگت ہے، بلتستان ہے، یہ پوری بستیاں کیسے شیعہ بن گئے، اتنے فاصلے پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اور مکتب اہل بیت میں آ جاتے ہیں۔ یہ کیسے آئے؟ مناظروں کے ذریعے سے نہیں آئے، کرامتوں کے ذریعے سے آئے۔ علماء نے کرامتیں دکھائیں کیونکہ علی کے ماننے والے، اور اگر کرامت رہو تو یہ کیسا علی کا ماننے والا ہے، تو مولا کا مان۔ سید علی حمدانی جب گئے مقبوضہ کشمیر پر صغیر تھا، جب وہاں پر گئے تو اس وقت وہاں پر آپ کو پتا ہے بڑے بڑے ہندو، بڑے بڑے پادری جادو تو نہ کرتے تھے اور بڑے وہ بھی اپنے کمالات کو دکھاتے تھے۔ تو ظاہر ہے اس زمانے میں تھا ہی یہی کہ آپ کو بھی صاحب کرامت ہونا تھا، تب تک آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ سید علی حمدانی پہنچے اور سید علی حمدانی وضو کر رہے تھے، اور جب وضو کر رہے تھے انہوں نے اپنے ایک عالم کو لایا اور کہا قبلہ ہمارے عالم میں بہت بڑی کرامت ہے۔ سید مسکرا کر دیکھ رہے تھے کہ کیا کرامت ہے، وضو بھی کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے زمین سے اڑنا شروع کیا، زمین کے پرواز کرنا شروع کی اور یہاں تک کہ بہت اوپر چلا گیا۔ سارے لوگ پریشان، اس کے مرید واہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا مرشد کتنا صاحب کرامت ہے کہ یہ زمین سے پرواز کر کے ہوا میں اڑ رہا ہے۔ سید علی حمدانی دیکھ بھی رہے تھے، وضو کر بھی رہے تھے، یہاں انہوں نے سر کا مسح کیا، یہاں انہوں نے پاؤں کا مسح کیا، اور پاؤں کا مسح کرنے کے لیے اپنی جوتی اتارنے کے بعد جب کھڑے ہوئے جوتی کو اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا، جوتی نے اڑنا شروع کیا، اور اتنی اوپر گئی اس ملعون کے سر پہ اتنا لگی کہ وہ زمین پہ گر گیا۔ ان کرامتوں کو چھوڑ دو، یہ کرامت تو علی کے نوکر کی جوتی میں بھی ہے۔ یہ کمال شیعہ علی ابن ابی طالب ہے، لیکن ایسا شیعہ کب بنتا؟ ہم اس درجے پر کب نہ، اتنے واقعات ہیں کہ 4-5 مجلسیں کرامات علماء کے لیے پڑھنی پڑے گی۔ ایسا کب بنتا ہے جب اس کے اندر امیر المومنین کی ولایت نافذ ہو جاتی ہے۔ اب جلدی سے بتاؤں گا، خود جا کے اسٹڈی کریے گا، حافظ العظمہ دستغیث کی کتابیں پڑھیں، قلب سلیم ہے، جہاد اکبر ہے، گناہان کبیرہ ہے، نماز شب ہے، یہ ساری کتابیں اس لیے ہیں تاکہ انسان اپنے اندر کیا پیدا کرے؟ طہارت کو پیدا کرے اور ولایت اہل بیت کے منازل کو طے کرتا ہوا آگے بڑھے۔ مولا فرماتے ہیں پہلا درجہ یہ ہے، طہارت کا پہلا درجہ، 5 درجے سنیے گا۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ مومن اپنے لباس کو پاک رکھا ہے۔ جب قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے تو کیا اہل بیت کی معرفت انسان کے اندر آ سکتی ہے؟ یہ جدائی پذیر ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ارادہ ہے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں شعور ہے، جہنم کی آگ میں شعور ہے، فہم ہے، عقل ہے۔ فرمایا ہر کسی کو نہیں جلاتی۔ وہابی کہتے ہیں اللہ جیسے چاہے جہنم میں ڈال دے، اور فرمایا اس میں شعور ہے، یہ ہر کسی کو نہیں جلاتی۔ جس کے اندر نجاست دیکھتی ہے اسے لپٹ جاتی ہے، اور جس کے اندر نور ہوتا ہے اسے کہتی ہے دور چلا جا، تیرے نور سے میری نار بجھ رہی ہے۔ یہ کمال ہے۔ تو پہلا درجہ علی کا چاہنے والا اپنے لباس کو پاک و پاکیزہ رکھتا ہے۔ اگر لباس نجس ہے کبھی اہل بیت کی معرفت نہیں آتی۔ نجس لباس کے ساتھ نماز میں بھی کھڑے ہو جاؤ، نماز بھی عذاب بن جاتی ہے نماز۔ نجس لباس لے کر کپڑے نجس ہوں، حسین کی مجلس میں آؤ، ثواب نہیں کما رہے، گناہ کما رہے ہو۔ یہ محل نزول ملائکہ ہے، یہ محل آمد سیدہ فاطمہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں پہ ازواج مقدسہ اہل بیت آتی ہے، تو اہل بیت کی محفل میں تو کیسے نجاست کے آثار آ سکتا ہے؟ تو فرمایا طہارت کا جو
इब्तदाई दर्जा है वो ये है कि बंदा क्या रखे, अपने कपड़ों को पाक रखे। कपड़े अगर नजिस हैं इबादत नहीं होती, कपड़े अगर नजिस हैं तो मजलिस का सवाब चला जाता है। और एक खातून ने फोन किया, मौलाना बच्चा है, शीरखार है, दूध पीता है, तो इसका पेशाब तो सही है ना? मैंने कहा तू फिक्र जाफरी वाली है, हनफी वाली नहीं है। मकतब तशय्यो में बच्चा एक दिन का भी हो उसकी हर चीज नजिस होती है। अब पता ही नहीं खवातीन को, अहले सुन्नत के माशरे में बड़े हुए, उनका बच्चा जब तक दूध पिए तो हर चीज क्या है, पाक है। उसका पेशाब भी कहते हैं पाक है। लेकिन मकतब अहले बैत में ऐसा नहीं है। यही तो वजह है कि मकतब अहले बैत में आने से तुझे तहारत मिल रही है और वो 2-2 साल तक निजासतों में रह रहे हैं। छठे इमाम फरमाते हैं कि एक दिन का बच्चा खाना खा रहा है, वो चाहे माँ का दूध हो, कोई भी चीज पिए, वो क्या हो जाती है, नजिस हो जाती है। अब अगर इस माँ को पता ना हो, हुसैन की मजलिस में आती है, छोटे बच्चों को लेकर आती है, उसके कपड़े क्या है, नजिस है, यानी झोली में निजासत रख के सैयदा का नाम ले रही है। हाँ, ये जहालत है अगर इंसान को पता ना हो और कहे कि मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, अहबत मेरी ईमान पे क्यों नहीं, मैं गिड़गिड़ा के थक गया, मेरे घर पर रहमतें क्यों नहीं आती, बरकतें क्यों नहीं आती। फरमाया रात को जब बंदा सोता है, इससे अच्छे ख्वाब भी तब आते हैं। अदना तरीन मंजिल यह है कि बंदा ख्वाब के आलम में मलाइकों को देखे, उसे नहीं देख रहा तो सैयदा खातून है तो सैयदा ज़हरा की ज़ियारत हो जाए, मर्द है तो मौला अली की ज़ियारत हो जाए, इमाम ज़माना की ज़ियारत हो जाए। क्यों हमें ज़ियारत नहीं होती? क्योंकि जिस बिस्तर पे सो रहे हैं या उसकी बेडशीट नजिस है। जब नजिस बिस्तर पर सोएगा तो कैसे तुझे ज़ियारत होगी, अच्छे ख्वाब तुझे कैसे आएंगे? तो फरमाया पहली मंजिल ये है कि आए बंदा खुदा अपने लिबास को पाकीज़ा रखा कर। लेकिन यही पाकिस्तान है, लोग रोडों पे निजासत करते हैं, उन्हीं नजिस कपड़े लेकर आते हैं, उन्हीं निजासत में घरों में घूमते हैं, तो कभी भी इस घर पे अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होती। अब रिवायत के जुमले सुनिए। फरमाया ऐ ज़मीन वालों, जिस तरह तुम आसमान पर सितारों को चमकता हुआ देखते हो, जिस तरह तुम जमीन पे बैठ के आसमान पर सितारों को चमकता हुआ देखते हो, इसी तरह अहले आसमान जमीन पर कुछ मोमिनों के घरों को चमकता हुआ देखते हैं। तभी तो वो चमक को देख के उसके क्या होते हैं, नाजिल होते हैं। ये किन के घर हैं? फरमाइए अली के चाहने वालों के घर हैं। लेकिन वो लोग जिनके घरों में क्या है, तहारत है। अगर निजासत है तो घर अंधेरा है, कभी भी अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होती। बस इतना खुलासा करो। दूसरी तार, पहली तार अली वाला अपने कपड़ों को क्या रखता है, पाकीज़ा। मौला हुसैन की ज़ियारत में गए, आदाब ज़ियारत क्या है, गुस्ल ज़ियारत करो। दूसरा क्या है, साफ सुथरा लिबास पहनो। उसके बाद क्या है, वुजू करो। वुजू करने के बाद क्या, जब हरम में जाओ तो इज़्ने दुखूल पढ़ो, इजाजत मांग के अंदर दाखिल हो जाओ। मोमिन ऐसे ही हरम में चला जाता है। तो बेअदबी है, बेअदब महरूम अज़। जब तक तू अहले बैत का अदब नहीं करेगा तब तक खुदा का लुत्फ व करम नाज़िल नहीं होगा। और बना अदब की वजह से, अब्बास अब्बास बने अदब की वजह से। ये अदब है जो बंदे को फर्श से उठा के अर्श पे लेकर जाता है। तो फरमाया है बंदे लिबास को पाकीज़ा रख, क्योंकि ये अदब का तकाज़ा है, तेरे अंदर निजासत रहो। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मक्खियां गंदगी पे बैठती हैं। किस पे बैठती हैं, गंदगी। शहद की मक्खी कहाँ बैठती है, फूलों पर। क्यों? फरमाया कि मोमिन के बदन से हमेशा खुशबू आनी चाहिए। मोमिन बदबूदार नहीं होता, अतर लगाता है, खुशबू के साथ मुंह से खुशबू आती है। फरमाया जब तेरे बदन से खुशबू, ये बदन जब खुशबू वाला होता है, पाक होता है, तो नूरानी मखलूक शहद की मक्खियों की तरह तेरी तरफ अट्रैक्ट होती है। लेकिन जब तू नजिस होता है तो शैतानी मखलूक तेरी तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। दूसरा दर्जा, लिबास को पाक कर। दूसरी तहारत, अपने बदन को भी निजासत से पाक कर। अगर बदन नजिस है, अब कोई मोमिन कहे कि मौलाना मसलन गुस्ल वाजिब हो गया, फौरन जाके खुद को पाक कर। किसी ने कहा मौलाना अगर मैं पाक नहीं कर सकता तो मसलन पानी नहीं है, सफर पर हूँ, कोई मसाइल है, तो क्या किया जाए? क्योंकि अगर गुस्ल वाजिब हो गया, उस हालत में खाना खाना मकरूह, पानी पीना मकरूह है, कराहत होती है, कल कसीब हो जाता है। तो क्या किया जाए? तो मासूम फरमाते अगर पानी अवेलेबल नहीं है, सफर में है, सर्दी का मौसम है, ठंडा पानी है, नहा नहीं सकता, करे तो क्या करे? तो फरमाया ये तीसरी शर्त तहारत की, तो वुजू कर लिया कर। अब जब वुजू करेगा खाना खाना मकरूह नहीं रहेगा, पानी पीना मकरूह। अक्सर ख़वातीन के लिए जब निजासत के अय्याम आते हैं, अक्सर मोमिन फोन करते मौलाना मसलन बेटियों पे
وہ بھی اسباب کو ہاں کوئی کہتا ہے جن ہو گیا, کوئی کہتا ہے کیا ہو گیا. یہ اثرات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انسان جب نجاست میں رہتا ہے تو شیاطین کا حملہ رہتا ہے. تو فرمایا ایسی حالت میں ہمیشہ کوشش کیا کرے کہ دائم الوضو رہے. ہمیشہ کس کی حالت میں رہے؟ وضو کی حالت میں رہے. پہلا درجہ لباس کو پاک کرے, دوسرا درجہ اپنے بدن کو نجاست سے پاک کرے, تیسرا درجہ مولا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کی نشانی ہے کہ ہمیشہ حالت وضو میں رہتے ہیں, ہمیشہ حالت وضو میں رہتے ہیں. اب حدیث قدسی سنیے, فرمایا اگر کسی بندے کا وضو ٹوٹ جائے, وہ اگر دوبارہ وضو نہ کرے تو خدا کہتا ہے اس نے میرے ساتھ جفا کی, بے وفائی کی. وضو ٹوٹ جائے, وضو نہ کرے, جفا کی. وضو کر لیا, اب اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو میرے ساتھ جفا کی. کسی نے کہا مولانا وضو تو کرنے 2 رکعت نماز کہاں پڑھے؟ گاڑی سے اترے وضو کر لیا, مصلی کہاں ہے سجدے کا, یہ 2 رکعت نماز ہے, مستحب ہے. وضو کیا, وضو کرنے کے بعد جیسے چل رہے ہو نیت کرو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, اس کا قربان اللہ, اللہ اکبر کر کے چلتے رہو, ہم پڑھو قل اللہ پڑھو. رکوع کی باری ہے, تھوڑا سا سر جھکاؤ, ماشاءاللہ. سجدے کی باری ہے, تھوڑا سا اور سر کو جھکاؤ. سر بھی نہیں جھکا سکتے, آنکھوں کو جھکاؤ. نیت کرو کبھی رکوع میں ہو بھی سجدے میں ہو تو 2 منٹ میں تمہاری 2 رکعت بھی کیا ہو جائے گی, چلی جائے گی. تو علی والا یہ ہوتا ہے, اپنے پورے وقت کو عبادت میں بدل دیتا ہے. علی کے چاہنے والی کی نشانی ہے, اپنی زندگی کو عابدانہ زندگی, جاہلانہ زندگی نہیں بناتا. فرمایا اگر وضو ٹوٹے, وضو نہ کرے تو جفا کی. وضو کیا 2 رکعت نماز نہ پڑھے, جفا کی. اب اگر 2 رکعت نماز پڑھ دی, اب اگر مجھ خدا سے کچھ نہ مانگے تو جفا کی. اور پیاری حدیث قدسی ہے, وضو ٹوٹا, وضو نہ کرے, جفا کی. وضو کیا 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو جفا کی. 2 رکعت نماز پڑھی, اب مجھ خدا سے کچھ نہ مانگے تو جفا کی. آخری جملہ بڑا پیارا جملہ ہے. اب جب اس نے مانگ لیا, اگر میں خدا اس کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے جفا کی. خدا وہ ہے جو کبھی جفا نہیں کرتا. رسول کے پاس جوان آیا, یا رسول اللہ رزق میں تنگی ہے, نوکری نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. فرمایا ہمیشہ وضو میں رہا, وضو نور ہے. ہاں کوئی ایسا مومن ہے جو مولا کے حرم گیا ہو بغیر وضو کے؟ کوئی جاہل ہوگا جو ایسا کام کرے گا, لیکن وہ بندہ جس کو معرفت و ادب اہل بیت وہ کبھی بھی بغیر وضو کے معصوم کے حرم میں نہیں جائے گا. اچھا حرم میں ہوتا کیا ہے؟ امام حسین کی زری کی زیارت. مطلب جب جب معصوم کی زیارت کا ارادہ ہو تو وضو کیا کرو. ایسا ہی ہے نا. اب روایت سنو مولا علی کا فرمایا من یموت یرنی, جو بھی مرتا ہے علی کی زیارت کرتا ہے. اب مجھے تو نہیں پتا نا موت کب آنی ہے, جب آئے گی علی کی زیارت ہوگی, تو تجھے ہمیشہ وضو کر کے علی کی زیارت کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ کیسا مومن ہے, اس لیے کرنا ہمیشہ حالت وضو میں رہو. یہ تیسری طہارت. پہلی طہارت کیا تھی؟ کپڑے پاک ہو. دوسری طہارت کیا تھی؟ جسم پاک ہو. تیسری طہارت کیا تھی؟ ہمیشہ دائم الوضو رہے. چوتھی بہت جلدی بتا رہا ہوں. چوتھی طہارت یہ ہے, اگر ظاہر پاک ہو گیا, یہ طہارت سلمان فارسی والی ہے, یہ طہارت محسن تمار والی ہے, یہ طہارت حبیب ابن مباہر والی ہے, جو بہت مشکل ہے. علی کا نام لینا آسان ہے, لیکن علی کے ساتھ رہنا جب پڑتا ہے تو یہ طہارت اپنانی پڑتی ہے. فرمایا تیسری چوتھی طہارت یہ ہے کہ اگر کپڑے جسم وضو بھی آ گیا, اب چوتھا درجہ یہ ہے کہ اپنے باطن کو بھی پاک کرو. کیا مطلب باطن کو پاک کروں؟ فرمایا اگر یہاں پہ نجاست لگ جائے یہ پانی سے صاف ہو جاتی ہے, لیکن ایک نجاست وہ ہے جو تیری آنکھوں کو نجس کرتی ہے. ایک نجاست وہ ہے جو تمہاری زبان کو نجس کرتی ہے. لاکھ مرتبہ برش دینے سے بھی یہ نجاست مٹتی نہیں ہے. اس کی طہارت کا نام ہے توبہ.
اس کی طہارت کا نام ہے توبہ. جب تک اس گناہ کو چھوڑتا نہیں. کیا مطلب؟ امام فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، اللہ کی آواز ہے قرآن میں، وَإِن كَفَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر خدا کا شکر کرے گا میں بڑھا بڑھا کر دوں گا. ماشاءاللہ. لیکن اگر کفران نعمت کرے گا میرا عذاب بڑا شدید ہے. مولا یہ شکر خدا کا ہے. فرمایا شکر خدا کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہے الحمدللہ. نہیں. ہمارے استاد خدا ایک لطیفہ بتاتے تھے. ایک بوڑھا بات بندہ تھا، بس میں بیٹھا تھا اور ہاتھ میں تسبیح تھی، کہہ رہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر کہتا تھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بس میں خاتون سوار ہوتی تھی بالحجاب، اسے دیکھتا تھا، پھر کہتا تھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر ایک اور خاتون آتی تھی، پھر کہتا تھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بعض لوگ دیکھتے بھی ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پیچھے سے ایک اور خاتون آئی، پیچھے ایک جوان تھا، اس نے کہا مولانا ایک اور استغفر اللہ آ گئی. تو زبان سے کہنا اور ہے، عمل کرنا. یہ نظریہ عمل کی بات کر رہا ہو تو فرمایا اگر باطن نجس ہو. مولا شکر کا مطلب کیا؟ فرمایا شکر کا مطلب یہ ہے. کبھی آپ نے سوچا ہر نماز کی ابتدا میں ایک سورہ واضح، نام کیا ہے؟ سورہ حمد. کیونکہ تو حمد کر کے بتاتا ہے میں انسان ہوں. ماشاءاللہ. جو حمد نہ کرے وہ انسان نہیں، جو شکر نہ کرے وہ حمد. حیوان کا کتا حمد نہیں کرتا، بلی حمد نہیں کرتی. یہ آپ کو نعمت ملی کیونکہ تو حمد کا. مولا حمد کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا حمد خدا کا مطلب یہ ہے کہ جو عضو جس مقصد کے لیے بنا اسی مقصد میں استعمال کیا جائے. ماشاءاللہ. آنکھیں جس مقصد کے لیے بنی اس مقصد کے لیے استعمال ہو. زبان جس مقصد کے لیے بنی اس مقصد. اس لیے فرمایا علی والا کبھی گالی نہیں دیتا. امام زمانہ کا چاہنے والا کبھی بھی آنکھوں سے گناہ نہیں کرتا. اے جوان اگر تو آنکھوں سے ایک بھی نامحرم کو دیکھے لذت کی نگاہ سے کہ آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ نجس ہو جاتی. آج یہ موبائل نجاستوں کا مجموعہ ہے. تمہارا کام ایک ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے. تمہارا کام ہے کہ تو کیا دیکھتا ہے. امام سے کہا مولا انسان کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا قیمت وہی ہے جو یہ چنتا ہے. آپ کے سامنے ایک مولا حسین کے حرم کی تصویر ہے، پھر جنت البقیع کی تصویر ہے، پھر روضہ رسول کی تصویر ہے، اور یہاں پہ گندی خاتون کی تصویر ہے. تصویریں تو چاروں ہیں لیکن تو کس تصویر کو دیکھتا ہے یہ تیری قیمت ہے. تو خود اپنی قیمت بناتا ہے، کوئی تیری بولی نہیں لگاتا. تو خود اپنی بولی لگاتا ہے. شمر نے اپنی قیمت دولت کو بنایا، ابن سعد نے اپنی قیمت رے کی حکومت کو انتخاب کیا، لیکن اور نے اپنی قیمت جنت بنائی. تو خود اپنی قیمت بناتا ہے. تو ڈیٹیل میں نہیں جاتا. باطن کی طہارت یہ ہے کہ اپنے اعضاء، ساتوں اعضاء کو کیا کرو؟ پاک و پاکیزہ کرو. یہ بنی چوتھی طہارت. پانچویں طہارت یہ ہے اگر اس درجے سے بھی پاس ہو کر آ گئے تو پانچویں طہارت یہ ہے اے مومن اپنے خیال کو بھی پاک کرو. آزا مثلا میں نے ہاتھ سے رشوت نہیں دی، ہاتھ سے چوری نہیں کی، زبان سے گالی نہیں دی، غیبت نہیں کی، حسد نہیں کیا. یہی زبان ہے جو جھگڑے کرواتی ہے، یہی زبان ہے جو طلاقیں دلواتی ہے، یہی زبان ہے جو کفر کے فتوے دیتی ہے، یہی زبان ہے جو 70 سال سے ممبروں ولی کو برا بھلا کہتی ہے، یہی زبان ہے جو کتنے گناہ کرتی ہے. یہ زبان فساد پھیلاتی ہے. اگر اسی زبان پہ کنٹرول ہو جائے تو پورا معاشرہ سدھر جائے. اگر یہی زبان صحیح ہو جائے تو کسی گھر میں طلاق نہ ہو، کسی گھر میں جھگڑا نہ ہو، کیونکہ یہ زبان ہے جو مومن کو تباہ و برباد کرتی ہے. آخر میں فرمایا کس کی طہارت ہے؟ فکر کی طہارت ہے. یعنی مومن اتنا پاک ہو جائے ہاتھ سے بھی گناہ نہ کرے، فکر میں بھی گناہ کا نہ سوچے. فرمایا گناہ سے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے. علی والا گناہ کے خیال کو اپنے خیال میں موت دے دیتا ہے. جوان ہے، کسی نامحرم خاتون کا میسج آیا، میسج پڑھا، پہلے خیال آئے گا، جواب دے، خیال آئے گا نا. لیکن علی والا ہوگا خیال کو سمجھ جائے گا کہ خیال شیطان والا ہے یا علی والا ہے. یہی تمہاری قیمت ہے. المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، وہ آوازوں کو سمجھتا ہے، دعوتوں کو پرکھتا ہے کہ یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ کس کا ہے؟ علی کا ہے یا دشمن علی کا ہے؟ اسی کا نام ولایت ہے. اور چھٹی طہارت ہے طہارت قلب. جب خیال پاک ہو گیا اب آخری منزل ہے کہ اپنے دل کو بھی کیا کرو؟ پاک کرو.
اور دل کی دو سب سے بڑی نجاستیں ہیں. ایک نجاست کا نام ہے حب ذات، دوسری نجاست کا نام ہے حب دنیا. یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ذات کی محبت کی وجہ سے. مثلا میں مجلس پڑھوں لیکن یہ ممبر تب تک اچھا لگے جب تک میں پڑھوں. انجمنوں میں جھگڑے، ٹرسٹیوں میں جھگڑے. ہاں میں اگر امام بارگاہ کا متولی ہوں تو امام بارگاہ اچھی ہے، اگر میں متولی نہیں تو امام بارگاہ اچھی نہیں. ایک گاؤں میں دو مومنوں ازاداروں میں جھگڑا ہو گیا. کس بات پہ؟ یہاں تک کہ رینجرز آ گئے ان کو چھڑانے کے لیے. جلوس امام حسین، عاشورہ کا جلوس، لیکن جھگڑا ہو گیا. کس بات پہ؟ بس بات یہ تھی میرا زلجنا پہلے جائے گا. میرا زلجنا یعنی میرا زلجنا حسین کا نہیں، میری امام بارگاہ حسین کی نہیں، میری مسجد حسین کی نہیں، میرا بیٹا. جب یہ میں آ جاتی ہے تو وجود کیا ہو جاتا ہے؟ نجس. قیامت کے دن اٹھے گا میں نے اتنی مجلسیں پڑھی، میں نے اتنی مجلسیں سنی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی. اللہ کی آواز آئے گی میرے لیے تو نہیں پڑھی تھی، تو نے اپنے لیے پڑھی تھی. تو عزیز کربلا کا میدان طہارتوں کا میدان ہے، کربلا کا میدان ولایت علی کا میدان ہے. معیار یہی ہے کہ تو اپنے اندر آنکھیں تیری ہیں لیکن دیکھیں وہ جو علی چاہے، کان تیرے ہیں پر سنے وہ جو علی چاہے، زبان تیری ہے پر بولے وہ جو علی چاہے. جب تو ایسا بن جاتا ہے تو آواز آتی ہے سلمان و منا اہل البیت. برترین شبیہ ہے، شبیہ کردار حسین. اگر یہ شبیہ تو بنا پائے اور اس شبیہ ایک تمہارے کردار کے اندر ہے. چھوٹی چھوٹی پریکٹس جو اہل بیت کرواتے ہیں، یہ عبادتیں جتنی بھی ہیں نا یہ آپ کے فکر کو مضبوط کرنے کے لیے. جتنی بھی آپ عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے میری نماز سے، اللہ کو کیا ملتا ہے میرے روزے سے؟ وہ میرا ارادہ مضبوط کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ارادہ مضبوط ہوگا تو علی کے راستے پر چل پاؤں گا. فرمایا سب کچھ لٹا دیا تاکہ تجھے دین مل جائے، تاکہ تجھے ہدایت مل جائے. سید میر داماد نیک سید، اس خاتون نے گناہ کی دعوت دی. اس سید نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 10 انگلیاں جلا دی. گناہ سے بچنے کے لیے دیا جل رہا تھا. جب شہوت کا غلبہ ہوتا تھا ایک انگلی آگ میں ڈالتا تھا تاکہ شہوت گر جائے. پھر کہتا تھا اے بدن، جب تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرتا؟ پھر شیطان حملہ کرتا تھا، پھر تھوڑا سا انگلی کو آگ میں ڈالتا تھا، جلتی تھی، پھر پیچھے کرتا تھا. وقت کا بادشاہ تھا، اس نے سید میر داماد کو بلایا. سید نے اپنے ہاتھ کو ابا کے اندر لپٹا ہوا. بادشاہ نے کہا سید اپنا ہاتھ دکھا. سید نے کہا میں نہیں دکھاؤں گا. کہا دکھا، میں بادشاہ کہہ رہا ہوں ہاتھ دکھا. کہا میں نہیں چاہتا میرا اجر ضائع ہو جائے، میں نے دکھاوے کے لیے نہیں کیا، یہ میرا معاملہ اور میرے رب کا معاملہ تھا. کہ سید یہ بتا، جوان تو ترستے ہیں گناہ کے لیے، تو کیسا جوان ہے؟ گناہ سامنے تھا اور تم نے گناہ نہیں کیا. وہ کون سا خیال تھا جس نے تجھے گناہ سے روکا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے تمہارے وجود میں اتنا مضبوط ارادہ پیدا کیا؟ تو میر داماد کہتا ہے میں سید ہوں، میں سید ہوں. یہی سوچ رہا تھا جب میدان محشر میں میری دادی زہرا آئے گی منہ کیا دکھاؤں گا. ہمارا عقیدہ ہے نا بی بی آئیں گے، ہم بی بی کے سامنے جائیں گے. تو سوال یہ ہے تو ایسا ہے کہ بی بی تجھے دیکھ کے خوش ہو، یا میں ایسا ہوں جسے دیکھ کے بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے؟ کہ یہ سوال نہیں کریں گے میرے حسین کی قربانی کم تھی، میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگی، میری سکینہ کو تماچے لگے، میری زینب کی چادر لٹی. تو اے مومن خود کو تیار کر یوم حشر کے لیے. معصوم فرماتے دنیا کی زندگی 60-70 سال ہے. اے مومن دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کیا کر. اصل ابدی زندگی وہ ہے جہاں تجھے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. بوڑھا سا امام حسین کا ظاہر رو کر کہنے لگا مولا سب لوگ کربلا جا رہے ہیں لیکن میں فقیر ہوں، جا نہیں سکتا، اور اگر پیسہ آ بھی جائے تو کوئی میرا خیال کرنے والا نہیں، میں چل نہیں سکتا، بوڑھا ہوں، گھٹنوں سے بیٹھا ہوں. تو مولا کیا آپ کی زیارت صرف امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے؟
بیماروں کے لیے نہیں ہے. کیا میں اس حالت میں مر جاؤں گا اور میرے پوری زندگی کے نام اعمال میں ایک بھی زیارت حسین کی نہیں ہوگی؟ مولا آپ کریم ہیں. کریم فقیر کو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹاتا. کہتا ہے یہ کہہ کر سو گیا خواب کے عالم میں حسین کی زیارت. جب عشق ہونا تو وہ آتے ہیں. امام نے کہا کس نے کہا کہ تو میری زیارت سے محروم ہے؟ کس نے کہا؟ ہاں ہم کریم ہیں. اگر تو آ سکتا ہے تو آ, لیکن اگر مجبوری ہے میری کربلا نہیں آ سکتا, اتنا بیمار ہے کوئی سنبھالنے والا نہیں, آ سکتا ہے تو آ, لیکن اگر نہیں آ سکتا تو فرمایا تو گھر بیٹھے حسین کی زیارت کا ثواب کما سکتا ہے. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ ہم قریب آئے. فرمایا جب جب دل تڑپے میری کربلا کے لیے تو ہاتھوں کو سینے پہ رکھنا اور مجھ حسین کو ایک سلام کرنا خلوص سے. کہ مولا بس سلام کروں گا زیارت کا ثواب مل جائے گا. فرمایا نہیں, ایک نشانی ہے, اگر وہ ہو نا تو سمجھنا تیری زیارت ہو گئی. بولا نشانی کیا؟ جگہ جب مجھے سلام کرو, اگر سلام کرنے کے بعد تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. دیکھیے ایک مرتبہ آدمی رونا چاہتا ہے, ایک مرتبہ رو پڑتا ہے. آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا جب کربلا گئے نا پہلی نگاہ حسین کے زری پر پڑی نا, نہ چاہتے ہوئے آنسو ایسے ہی بہ رہے تھے جیسے بہت بڑا پہاڑ وجود کے اندر ٹوٹ چکا ہو. امام فرماتے اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو سمجھ جانا یہ تیرے آنسو نہیں ہے, حسین نے اپنے سلام کا جواب بھیجا. جو آنسوؤں کی صورت میں وہ قریب ہیں عزیز, تیلی امام حسین کی زیارت کا ثواب کما سکتے ہو. اگر یہ کیفیت, اگر یہ طلب, اگر یہ عطش, اگر یہ پیاس آپ کے اندر ہو تو ہم اپنے سارے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں. آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت میں. السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین. سب مل کے وعلی
جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹ گیا، میرا سلام میری ان پٹھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے سے باندھ گیا۔ تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے آنکھوں سے دیکھا ظالم نے کیسے میری پھوپھی زینب کو اٹھا دیا۔ فرمایا جب بھی آنکھوں میں آنسو میرے ظہور کی دعا کیا کرو کہ مولا جب دعا کریں تو خدا کو کون سا واسطہ ہے؟ فرمایا جب جب دعا کرو تو واسطہ دیا کرو، اے خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، دوسرا خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو۔ آئیے آجا وہ ایک مومنہ کا قصہ سنو جو عاشق زینب تھے، جو عاشق حسین تھے۔ جب یہ یتیم تھی، چھوٹی تھی، حسین سے گھر لے کر آئے، اپنے بچوں کی طرح پالا بڑا کیا۔ جب جوان ہوئی شادی کوفہ میں ہو گئی، ہر سال مدینے آتی تھی، کہتی تھی مولا کب میرے گھر آؤ گے؟ میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا قریب، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتا، مولا کب آؤ گے؟ امام نے فرمایا شیریں حسین کی ایک وصیت یاد رکھنا، جی مولا شیریں قیدی بڑے مظلوم ہوتے، قیدیوں کا خاص خیال رکھنا۔ عزیز و حالات بدل گئے، زینب کا قافلہ لٹ گیا، سکینہ یتیم ہو گئے، یہ قافلہ بازار سے گزرا، شیریں کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ 4 سالہ سکینہ پہ پڑ گئی، زخمی کانوں پہ پڑ گئی، روتا ہوا گھر گیا، کہنے لگا شیریں میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے، شیریں کے گھر میں آئے، شیریں نے جلدی جلدی سے سفرے لگائے، قیدی بیویوں پانی پینا ہے پانی پی لو، کھانا کھانا ہے کھانا کھا لو، یا قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے، کیونکہ ہم بڑے مظلوم جتنا رونا ہے رو لو، جتنا ماتم کرنا ہے کر لو، یا
इजाजत नहीं तो नहीं रोएगी। कहती है नहीं अकबर का नाम न लो, अगर तेरे मखदूम का कोई भाई है उसका नाम लो। फिर से कोई कैदी बीवी उठी बैन लिया, आए अब्बास के प्यासे भैया, आए अब्बास के गरीब रोतर भैया। जैसे अब्बास का नाम आना था कहने लगी कैदी बीवी चुप हो जा। अरे अब्बास ज़ैनब के भाई अल्लाह पास पे मेरी जान कुर्बान कर। कहती है पहली बीवियों तूने मुझे मदीना याद दिला दिया, अल्लाह मेरे मौला की खैर कर, अल्लाह मेरे मौला के बच्चों की खैर कर। कहती है कैदी बीवियों आखिरी मोहलत देती हो, अगर तेरे मखदूम की कोई बहन उसका नाम लेके बन करो। अदादारो या बहन का नाम आना था, कोई और कैदी बीवी नहीं उठी। एक मर्तबा ज़ैनब उठी और बयान किया, आए उजड़ी हुई ज़ैनब के प्यासे भैया, आए उजड़ी हुई ज़ैनब के ओ गरीब भैया। शीरी को समझ नहीं आया, बीबी ज़ैनब के कदमों में गिरी, हाथों को जोड़ा, आए कैदी बीबी तुझे तेरे रब की कसम बता तू कौन है, तेरा मेरे हुसैन के साथ क्या रिश्ता है। इतना सुनना था ज़ैनब ने बालों को हटाया, कहा शीरी नहीं पहचाना, अरे ओ शीरी तेरे मेहमान आ गए, और तेरा हुसैन आ गया, और तेरा अब्बास आ गया। हमारे मौला और आका इमाम ज़माने का ज़हूर फरमा, हम सबको मौला के आवान और अंसार में शरीक फरमा। परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगारा कोई बीमार है बिहक़ जनाब ज़ैनब उसे शफ़ा अता फरमा, कोई औलाद है जिनके लिए सर से औलाद होने को सालिह अता फरमा। क़ब्र व क़यामत में इमाम हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा, हम सबको आक़िबत खैरी नसीब फरमा। इमाम ज़माना के आवान और अंसार में शरीक फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। मजलिस का सलाम अरशद हुसैन साहब के मरहूमीन और वालिदैन को पहुँचा दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। रब्बना जितने भी तंगदस्त हैं खुदाया उनके रिज़्क़ माल में हलाल इज़ाफ़ा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इक्की बाई तेई मोहर्रम की जगह पे मस्जिद बंद कर दे।